اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ماہ رمضان کو نزول قرآن کی وجہ سے دیگر مہینوں پر برتری حاصل ہوئی ہے۔ خداوند عالم سورہ بقرہ کی 50ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدایت کے ثبوت پیش کرنے کے لیے اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے نازل ہوا۔ بس جو شخص ماہ رمضان کو پائے، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اے لوگو، اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بس اپنے پروردگار سے چاہو کہ انہیں تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اپنے معبود سے کہو کہ انہیں تمہارے اوپر نہیں کھولے۔ نہ صرف قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، 6 رمضان کو توریت نازل ہوئی، 12 رمضان کو انجیل نازل ہوئی، اور 18 رمضان کو زبور نازل ہوئی، اور شب قدر کو قرآن نازل ہوا۔ اس کے علاوہ جناب ابراہیم اور جناب نوح کے مصحف بھی اسی مہینہ میں نازل ہوئے۔ بس یہ کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان تمام آسمانی کتب کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ خود رحمت ہے خدا کی طرف سے اس کے بندوں پر جو اس مہینے میں ان کے شامل حال ہوئی ہیں۔ علماء اہل سنت کی تفسیر کے مطابق باسط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے مہینہ میں انجام پائی ہے۔ اسی بنا پر ماہ رمضان کو ماہ بعثت بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظریہ کے ماننے والے علماء کے بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی رمضان کو واقع ہوئی۔ یہ چونکہ ایک طرف سے بعثت کو نزول قرآن کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں اور نزول قرآن ماہ رمضان میں ہوا ہے، اسی وجہ سے اور کچھ دیگر روایات سے استدلال کر کے اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ماہ رمضان میں ہوئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں شب قدر پائی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی ماہ رمضان دیگر مہینوں سے برتر ہے۔ وہی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ شب قدر کی شرافت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اولیاء الہی اس کو درک کرنے کے لیے پورا سال ہر شب کو شب قدر سمجھ کر عبادت اور اللہ کی بندگی میں بسر کرتے ہیں، تاکہ یقین کے ساتھ اس کو درک کر سکے۔ شب قدر پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھی اور قیامت تک موجود رہے گی، اور چونکہ شب قدر قرآن کریم کی صراحت کے مطابق جو سورہ قدر میں واضح طور پر بیان ہوا ہے، ماہ رمضان میں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رمضان ابتدا سے آج تک ایک خاص شرافت و عظمت کا حامل رہا ہے۔ اللہ کی مغفرت ماہ رمضان المبارک میں دوسرے تمام مہینوں سے کئی گنا زیادہ اس کے بندے کے شامل حال ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے، پہلی رمضان کو شیطان کے ہاتھ زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں اور ہر رات 70,000 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ جب شب قدر آتی ہے، خداوند عالم جتنے بندوں کو ماہ رجب، شعبان اور رمضان میں معاف کر چکا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس شب میں معاف کرتا ہے، اور مومن اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔